بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ میں عبدالسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ایجوکیشن۔ یہ جو ہمارا جو سیریز چل رہا ہے یہ اردو پوڈ کاسٹ کا ہے۔ اردو پوڈ کاسٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایک تو اردو پڑھنا سیکھ لیں اور اردو پڑھنے کے ساتھ اردو کو سمجھنا بھی سیکھ لیں، اور اسی کے ساتھ اردو کو جو ہے نا اردو کے الفاظ کا صحیح تلفظ سیکھیں، ہے نا۔ اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم جو ہے نا کچھ دین کا شعور بھی حاصل کر لیں۔ تو اس اردو پوڈ کاسٹ کے چند ایک مقاصد ہیں، تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ یہ سارے مقاصد ہمارے پوڈ کاسٹ سے حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ چلے پڑھتے ہیں، ہیڈنگ پڑھ لیں۔ اولاد پرستی کا فتنہ۔ اولاد پرستی کا فتنہ۔ اولاد پرستی کیا ہوتی ہے؟ پرستش کہتے ہیں عبادت کو، ورشپ کو۔ تو اولاد پرستی کیا ہوتی ہے دیکھتے ہیں ہم۔ چلو پڑھو آگے۔ ایک حدیث رسول میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ شرمندہ وہ شخص ہوگا جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دے۔ ہاں، یہ فرمایا کہا کہ ایک حدیث رسول میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ شرمندہ، امبیرسڈ کون ہوگا؟ وہ شخص ہوگا جو دوسری کی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو بیچ دے، ہے نا۔ تو یعنی لوگوں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو خراب کر لے۔ بیچ دے کا مطلب لوگوں کی دنیا کا، ہاں دنیا کی کسی کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو بگاڑ لے وہ۔ تو یہ حدیث ہے بریکٹ میں کہ ان اشد الناس ندامتن یوم القیامت رجل باع آخرتہ بدنیا غیرہ۔ التاریخ الکبیر البخاری، امام بخاری کی ایک کتاب ہے تاریخ الکبیر، وہاں سے یہ حدیث کوٹ کی گئی ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 1927۔ وہ حدیث کو انہوں نے کوٹ کر دیا ہے۔ چلو آگے بڑھتے ہیں۔ یہ حدیث موجودہ زمانے میں سب سے زیادہ ان لوگوں پر چسپاں ہوتی ہے جو صاحب اولاد ہیں۔ چسپاں ہونا مطلب اپلائی ہونا، فٹ ہونا، ہے نا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہم نے ابھی اوپر پڑھی ہے سنی، موجودہ زمانے میں سب سے زیادہ ان لوگوں پر چسپاں ہوتی ہے، ان لوگوں پر فٹ آتی ہے نا، جو صاحب اولاد ہیں، یعنی جن کے اولاد ہیں، بال بچے ہیں، ہے نا۔ تو ان پر زیادہ فٹ ہوتی ہے آج کل جو ہے نا اس کا اپلیکیشن۔ اپلائی ہونا مطلب اپلیکیشن اس حدیث کا۔ تو کیسے ہوتی ہے دیکھیں، آگے بڑھیں۔ موجودہ زمانے میں صاحب اولاد لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے اس کی اولاد اس کا سپریم کنسرن بنی ہوئی ہے۔ ہاں، یہ کہہ رہے کہ موجودہ زمانے میں صاحب اولاد لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہر ایک کے لیے اس کی اولاد اس کا سپریم کنسرن بنی ہوئی ہے۔ یعنی ہر انسان کو جو ہے نا جن کے بھی بال بچے ہیں تو ان کا کیا حال ہے کہ ان کا جو سپریم کنسرن ہے، ان کی جو ساری فکر ہے وہ صرف اولاد کی فکر ہے۔ آخرت کی فکر نہیں، جنت کی فکر نہیں، جہنم سے بچنے کی فکر نہیں، آخرت بنانے کی فکر نہیں ہے نا۔ نماز کی فکر نہیں ہے، قرآن کی فکر نہیں ہے، دعائیں پڑھنے کی فکر نہیں ہے نا، قرآن کو سیکھنے کی فکر نہیں ہے، دعائیں یاد کرنے کی فکر نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کی فکر نہیں ہے۔ تو سپریم کنسرن ہمارا آخرت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ اولاد ہو گئی، یہ کہنے کا مقصد۔ ہاں، تو پھر ہر ایک کا یہ حال ہے، ہر ایک کا یہ حال ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے زیادہ سے زیادہ دنیا کمانے میں مصروف ہے۔ اسی لیے سپریم کنسرن چونکہ اولاد بن گئی ہے تو کیا ہو رہا ہے کہ وہ انسان جو ہے نا بچوں کو خوش کرنے کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ دنیا کمانے میں مصروف ہے، بزی ہے۔ ہاں، اور خود اپنی آخرت کی خاطر کوئی حقیقی کام کرنے کے لیے آدمی کے پاس وقت ہی نہیں۔ تو دنیا پورا 24 گھنٹے جو ہے نا دنیا کمانے میں لگایا ہوا ہے، اور خود اپنی آخرت کی خاطر کوئی حقیقی کام کرنے کے لیے آدمی کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ نماز کے لیے وقت نہیں ہے نا، دن بھر جاب میں لگا ہوا ہے، دن بھر بزنس میں لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بال بچوں کی تعلیم ہے، ان کی فیس ہے، ان کا ٹیوشن ہے، ان کی گھومنا پھرنا ہے، ان کی آؤٹنگ ہے، ان کی پکنک ہے نا، گھر کا کرایہ ہے، بجلی کا بل ہے، اسی میں لگا ہوا ہے نا۔ اس کے پاس قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، دعا یاد کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلو آگے بڑھتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں ہر آدمی اس حقیقت کو بھول گیا ہے کہ اس کی اولاد اس کے لیے صرف امتحان کا پرچہ
ہے. ہاں کہہ رہے کہ موجودہ زمانے میں ہر آدمی اس حقیقت کو بھول گیا ہے. یعنی انسان نے اس حقیقت کو بھول گیا انسان کیا کہ اس کی اولاد اس کے لیے صرف امتحان کا پرچہ ہے. یعنی جو اولاد ہے یہ کیا ہے؟ ٹیسٹ پیپر ہے ہمارا. لائف کے اندر ہماری ہر چیز جو ہے نا ٹیسٹ ہے نا. تو ہماری اولاد بھی جو ہے نا یہ ٹیسٹ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اولاد، کسی کو اولاد نہیں دیتا ہے تو وہ بھی انسان کا ٹیسٹ ہے. کتنے لوگ ہیں دنیا میں جن کو اولاد نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، وہ ان کے لیے ٹیسٹ ہے. کسی کو اللہ نے بیٹے اور بیٹیاں دی، اولاد دی ہے، تو یہ بچے اور بچیاں جو اولاد ہے یہ بھی ٹیسٹ پیپر ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امتحان کا پرچہ ہے. یہ سورۃ الانفال کے آیت نمبر 28 کو انہوں نے اس کا مفہوم کوٹ کیا ہے. سورۃ الانفال کے اندر یہ آیت آئی ہوئی، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. اس ٹائپ یہ آیت ہے اس میں، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. فِتْنَةٌ کا مطلب ٹیسٹ ہے، آزمائش ہے. چلو پھر تو اولاد اس کو اس لیے نہیں ملی ہے کہ وہ بس اپنی اولاد کو خوش کرتا رہے. ہاں وہ اپنی اولاد کی دنیاوی کامیابی کے لیے اپنی ساری توانائی لگا دے. ہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اولاد اس کو اس لیے نہیں ملی ہے کہ وہ بس اپنی اولاد کو خوش کرتا رہے، ہے نا. صرف اولاد کو پلیز کرنا ہے نا، اولاد کو اپیز کرنا، اولاد کو خوش رکھنا، یہ اولاد اس لیے تھوڑی ملی ہوئی کہ ہر وقت ان کو خوش کرنے میں لگا رہے. وہ اپنی اولاد کی دنیاوی کامیابی کے لیے اپنی ساری توانائی لگا دے. یعنی اولاد اس لیے نہیں ملی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی دنیاوی کامیابی کے لیے، ہے نا، دنیا کی کامیابی کے لیے اپنی ساری توانائی لگا دے. توانائی کا مطلب قوت، انرجی، صلاحیت، ہے نا. تو اپنی ساری انرجی جو ہے صرف اولاد کے لیے لگا دے، اس لیے نہیں ملی اولاد. ہاں تو پھر موجودہ زمانے میں بہت سے لوگ ہیں جو بظاہر مذہبی وضاقتہ بنائے رہتے ہیں اور رسمی معنوں میں صوم و صلات کی پابندی بھی کرتے ہیں، لیکن عملاً وہ اپنا سارا وقت اور اپنی بہترین صلاحیت صرف دنیا کمانے میں لگائے رہتے ہیں، صرف اس لیے کہ جب وہ مرے تو اپنی اولاد کے لیے زیادہ سے زیادہ سامان دنیا چھوڑ کر جائیں. تو یہ کہہ رہے کہ موجودہ زمانے میں بہت سے لوگ ہے نا جو بظاہر مذہبی وضاقتہ بنائے رہتے. مذہبی وضاقتہ کا مطلب اپیرنس، رکھ رکھاؤ. مذہبی وضاقتہ کا مطلب ریلیجیس لک، ریلیجیس اپیرنس، ہے نا. داڑھی ہے، کرتا ہے، پاجامہ ہے، ٹوپی ہے، یہ مذہبی وضاقتہ کہتے. تو وضاقتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپیرنس، ہے نا، لک. اور رسمی معنوں میں صوم و صلات کی پابندی بھی کرتے ہیں. رسمی کا مطلب رسم و رواج کے حساب سے، ہے نا. تو صوم و صلات کی پابندی کرتے ہیں، دین کی پابندی کرتے ہیں. صوم کا مطلب روزہ، صلات کا مطلب نماز. صوم و صلات ایک طرح کا فریز ہے، یعنی دین کی پابندی کرتے ہیں. تو صوم و صلات کی پابندی بھی کرتے ہیں، لیکن عملاً کا مطلب پریکٹیکلی، یعنی تو اوپر سے تو بڑے دیندار دکھتے ہیں لیکن پریکٹیکل کیسے ہوتے ہیں وہ؟ لیکن عملاً وہ اپنا سارا وقت اور اپنی بہترین صلاحیت صرف دنیا کمانے میں لگائے رہتے ہیں، ہے نا. تو ایسا ہے. ظاہری وضاقتہ جو ہے نا مذہب بھی بنا رکھی ہے، لیکن اپنی ساری انرجی، ساری صلاحیت جو ہے نا دنیا کمانے میں لگائے رہتے ہیں، صرف اس لیے کہ جب وہ مرے تو اپنی اولاد کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ سامان دنیا چھوڑ کر چلا جائیں، ہے نا. تو ریئل صحیح معاملہ ہے لوگوں کا. ہر انسان جو ہے نا اپنی اولاد کے لیے چاہتا ہے کہ اچھی سی بلڈنگ بنا دے، اچھا مکان بنا دے، اچھا فلیٹ بنا دے، کچھ کاروبار بزنس چھوڑ کر چلے جائے، ہے نا. اولاد کی فکر ہے، لیکن اپنی آخرت کی فکر نہیں ہے. اولاد کی بھی آخرت کی فکر نہیں ہے. اولاد کو جو ہے نا بچوں کو نہ تو قرآن پڑھاتے ہیں، نہ تو قرآن کو جو ہے نا بچوں کو جو ہے دعائیں سکھاتے ہیں، نہ بچوں کو جو ہے نا دین کے بارے میں کچھ باتیں بتاتے ہیں. صبح اور شام کی دعائیں نہیں پڑھاتے، یاد کرواتے ہیں. بچوں کو پتہ نہیں ہے نا کہ بھی صبح اٹھتے تو کیا پڑھتے ہیں، شام میں سوتے تو کیا پڑھتے ہیں، ہے نا. صبح کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے، شام میں کون سی دعائیں پڑھنی چاہیے حفاظت کے لیے. تو کم از کم بچوں کو قرآن پڑھانا چاہیے، دین کی باتیں بتانا چاہیے، اللہ اور رسول اور آخرت کے بارے میں سمجھانا چاہیے. تو نہ تو خود پڑھتے ہیں نہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، اس پر کوئی توجہ نہیں ہے نا. دن بھر کمانے کا، ہفتے میں ایک مرتبہ جو ہے نا پکنک پر جانا ہے، آؤٹنگ پہ جانا ہے کہ نہیں. اسی میں جو ہے نا صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. تو ہماری زندگی ایسی چل رہی ہے. چلو یلا. مگر ایسے لوگ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. ہاں، خدا کو دینے کے لیے ان کے پاس صرف کچھ ظاہری رسوم ہے، ظاہری رسوم ہے.
رسم کی جمع رسوم یعنی کسٹم ٹریڈیشنز رسم و رواج. ظاہری کا مطلب بس ایک جو اوپر سے دکھتے ہیں وہ دکھاوے کے ظاہری رسوم ہیں. اور جہاں تک حقیقی زندگی کا تعلق ہے اس کو انہوں نے صرف اپنی اولاد کے لیے وقف کر رکھا ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مگر ایسے لوگ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ جو لائف اسٹائل ہے یہ کیا ہے؟ سیلف ڈسپشن ہے یہ, ہے نا. اور خدا کو دینے کے لیے ان کے پاس صرف کچھ ظاہری رسوم ہے, ظاہری رسم و رواج ہے صرف, ہے نا. لیکن حقیقی جو ریئل ہے, جہاں تک حقیقی زندگی کا تعلق ہے, تو اس کو انہوں نے صرف اپنی اولاد کے لیے وقف کر رکھا ہے. مطلب ڈیڈیکیٹ کر کے رکھا ہوا ہے. وقف کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیڈیکیٹ کرنا. صرف حقیقی جو زندگی ہے انہوں نے ڈیڈیکیٹ اللہ کو نہیں کی ہے, اپنی لائف کو انہوں نے ڈیڈیکیٹ اللہ کے لیے نہیں کیا بلکہ اولاد کے لیے ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے. اور یہ فیکٹ بھی ہے دنیا کا, ہر انسان کی یہ صورتحال ہے. یہ خدا پرستی نہیں ہے بلکہ اولاد پرستی ہے. ہاں, یہ خدا پرستی نہیں ہے بلکہ وہ اولاد پرستی ہے یہ. ہاں, اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اولاد پرستی کا طریقہ کسی کو خدا پرستی کا کریڈٹ نہیں دے سکتا. ہاں, ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان کرے, پریکٹیکلی کرے تو اولاد پرستی, لیکن آخرت میں جو ہے نا وہ اس کے رجسٹر اور اس کے نامہ اعمال میں خدا پرستی لکھی جائے. ایسا نہیں ہو سکتا, ہے نا. تو حقیقت ایسا ہے, حقیقت یہ ہے کہ اولاد پرستی کا طریقہ کسی کو خدا پرستی کا کریڈٹ نہیں دے سکتا, ہے نا. تو آخرت میں جو ہے نا اس کے نامہ اعمال میں اولاد پرستی ہی لکھی جائے گی. ایسا نہیں کہ زندگی بھر اولاد پرستی کرے اور آخرت میں اس کے نامہ اعمال میں خدا پرستی جو ہے نا لکھا ہوا اس کو ملے, ہے نا. ہاں, خدا پرستی زندگی کا ضمیمہ نہیں. حقیقی خدا پرستی وہ ہے جو انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. یہ کہہ رہے کہ کیے ہوئے ہو زندگی کا ضمیمہ نہیں. یہ کہہ رہے خدا پرستی جو ہے یہ زندگی کا ضمیمہ نہیں ہے. ضمیمہ کیا ہوتا ہے؟ اپینڈکس بک کے اخیر میں دیکھا ہوگا کچھ پیجز ہوتے ہیں ہر کتاب کے اندر. آپ لوگ اسکول کی کتابیں پڑھتے ہیں ٹیکسٹ بک, تو اس کے اخیر میں کیا ہوتا ہے؟ ایک اپینڈکس ہوتا ہے. اس کے اندر ایک ایڈیشنل یا ایکسٹرا انفارمیشن ہوتی ہے اس سبجیکٹ کے بارے میں. لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے؟ اپینڈکس کو کوئی نہیں پڑھتا ہے, اگنور کرتے ہیں. نہ بچے پڑھتے ہیں نہ پڑھانے والے پڑھتے ہیں اسکول کے اندر, نہ تو ٹیچر کبھی دیکھتا ہے اس کو. اخیر کے اندر جو چند صفحات ہوتے ہیں نہ تو بچے دیکھتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اخیر میں وہ ضمیمہ کیا ہوتا ہے. جو لیسن پڑھے بس ختم. تو ہماری یہ کہہ رہے کہ خدا پرستی زندگی کا ضمیمہ نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں کہ آپ جو ہے خدا پرستی کو آخری خانے میں ڈال دے, آخری پیجز میں ڈال دے بک کو. جو ہماری جو مین بک ہے وہ اولاد پرستی لکھی ہو اس میں, اور خدا پرستی آخری کے چند صفحات میں آپ لکھ کر چھوڑ دیں جس کو آپ کبھی اٹھا کر بھی نہ دیکھیں, ہے نا. تو یہ کوئی اپینڈکس نہیں ہے, یہ خدا پرستی زندگی کا کوئی ضمیمہ نہیں ہے یہ, بلکہ حقیقی خدا پرستی وہ ہے جو انسان کی پوری زندگی کا احاطہ کی ہے. وہ پوری لائف کو کور کرنا چاہیے ہماری زندگی. ہمارا سونا, ہمارا جاگنا, ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا, ہمارا چلنا پھرنا, گھومنا پھرنا, پڑھنا لکھنا, کاروبار, بزنس, تجارت, ہے نا, نوکری پانی, ہے نا, بال بچے, سارے جتنی بھی ہماری جو آل واکس آف لائف ہے, زندگی کے جتنے پہلو ہیں, اسپیکٹس ہیں, سب میں جو ہے نا یہ چیز جھلکنی چاہیے, ہے نا. جب ہم کاروبار کریں اللہ یاد ہونا چاہیے, نوکری پر رہیں تب بھی اللہ یاد ہونا چاہیے, لوگوں کے ساتھ ڈیل کریں, معاملات کریں تب بھی اللہ یاد ہونا چاہیے, مسجد میں رہے تب بھی اللہ یاد ہونا چاہیے, مسجد کے باہر آئے تب بھی اللہ یاد ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ مسجد کے باہر آ گئے تو اللہ بھول گئے, ہے نا. تو ہماری زندگی کو کور کرنا چاہیے. خدا پرستی نے پوری زندگی کو کور کرنا چاہیے, ہے نا. صرف مسجد میں رہے تو صرف مسجد کے حد تک جو ہے نا ہمارا دین نہیں ہونا چاہیے. مسجد کے باہر بھی جو ہے نا دین ہونا چاہیے ہمارا, ہے کہ نہیں. تو لوگوں کے ساتھ جو ہے نا معاملات کرے, بات چیت کرے تو ان کے ساتھ جو ہے نا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے ہمارا دین کیا کہتا ہے. تو ہماری زندگی کے سارے پہلوؤں کا احاطہ کیے وہ ہونا چاہیے ہمارا دین, ہے نا. ضمیمہ نہیں بنانا چاہیے ہم نے دین کو اور خدا پرستی کو زندگی کا ضمیمہ نہیں بنانا چاہیے کہ جو ہے نا اس کو آپ حاشیے پہ ڈال دیں, مارجن پہ ڈال دیں, ہے کہ نہیں. تو دین کو یا اللہ کو ہم نے مارجنلائز نہیں کرنا چاہیے, حاشیے پہ نہیں ڈالنا چاہیے, کنارے پہ نہیں ڈالنا چاہیے, مین اسٹریم میں رکھنا چاہیے اللہ کو اور دین کو, ہے کہ نہیں. تو ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. امید ہے کہ انشاءاللہ لوگوں کو اس سے جو ہے نا اردو ریڈنگ کی بھی جو ہے نا انشاءاللہ ہیلپ ملے گی, اردو سمجھنے میں اور اردو ریڈنگ میں اور اردو کے تلفظ میں, ہے نا. بہت سارے لوگ اردو کا تلفظ غلط کرتے ہیں الفاظ کا نا. تو ہمارا مقصد ہے کہ اردو کا تلفظ بھی اس سے صحیح ہو جائے, اور ساتھ ہی میں جو ہے نا ہمارا جو ہے نا دین کا شعور بھی جو ہے نا ہمیں
کچھ دین کے بارے میں بھی ہمیں کچھ شعور حاصل ہو جائے اس کے ذریعے سے. اس میں اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.